حدیث نمبر 721 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں جیسے وضو کرنے، کنگھی کرنے اور جوتے پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 722 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور کھانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ استنجا اور دوسرے گندے کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ فوائد: وخلائہ کا مطلب ہے استنجا کرنا، ڈھیلے پکڑنا اور گندگی صاف کرنا۔ عدم ایسے کام جن میں گندگی اور کراہت ہو، جیسے تھوک، ناک صاف کرنا وغیرہ۔ دونوں حدیث سنن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا بیان ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ اور قابل اتباع ہے۔ حدیث نمبر 723 حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنی صاحبزادی عورت زینب رضی اللہ عنہ کے غسل وفات کے سلسلے میں فرمایا کہ اس کے اعضاء میں سے داہنے عضو سے اور اعضاء وضو سے ابتدا کرنا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: پوائنٹ فرسٹ، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح زندگی میں تیمم دائیں طرف کو اختیار کرنا پسندیدہ ہے، اسی طرح وفات کے بعد میت کو غسل دینے میں بھی اسی اصول کو سامنے رکھا جائے گا۔ پوائنٹ سیکنڈ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ غسل دینے والی عورتوں میں شامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سمیت تمام عورتوں کو مذکورہ ہدایت فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ عورت کو یا تو نہایت قریبی محرم یعنی خاوند غسل دے یا پھر عورتیں ہی مل کر غسل دے۔ حدیث نمبر 724 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں پیر سے پہل کرے، اور جب اتارے تو پہلے بایاں اتارے۔ جوتا پہنتے وقت دایاں پیر پہلے اور جوتا اتارتے وقت اسے آخر میں ہونا چاہیے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں جوتے پہننے اور اتارنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان اس کا خیال رکھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ حدیث نمبر 725 حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داہنا ہاتھ اپنے کھانے پینے اور کپڑے پہننے کے لیے استعمال فرماتے تھے اور بایاں ہاتھ ان کے سوا دوسرے کاموں کے لیے۔ حدیث نمبر 726 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کپڑا پہنو اور وضو کرو تو دائیں اعضاء سے ابتدا کرو۔ حدیث نمبر 727 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا پہنچے تو جمرے پر آئے اور اسے کنکریاں مارے، پھر منا سے اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے اور جانور قربان کیا، پھر سر موڑنے والے سے فرمایا، پہلے اس حصے کے بال کاٹ، اور ہاتھ سے اپنی دائیں جانب اشارہ فرمایا، پھر بائیں حصے کے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال بطور تبرک لوگوں کو دینے شروع کر دیے۔ بخاری و مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرے کو کنکریاں مار لی اور اپنی قربانی ذبح کر لی اور سر منڈوانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر موڑنے والے کی طرف اپنے سر کا دایاں حصہ کیا، اس نے اسے موڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلا کر وہ بال انہیں دے دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑنے والے کی طرف اپنا بایاں حصہ کیا اور فرمایا اس کے بال موڑ، بس اس نے وہ بھی موڑ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے دیے اور فرمایا انہیں لوگوں میں بانٹ دو۔ فوائد: پوائنٹ فرسٹ، 10 ذی الحجہ کو عرفات سے واپس آ کر صرف جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، پھر قربانی اور پھر حلق اور پھر خانہ کعبہ جا کر طواف افاضہ جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ یوم النحر کو یہ 4 کام اسی ترتیب سے کیے جائے، تاہم کسی وجہ سے تقدیم و تاخیر ہو جائے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اس روز کنکریاں مارنے کے بعد محرم حلال ہو جاتا ہے، لیکن یہ حلت صغریٰ ہے، یعنی بیوی کے علاوہ دوسری چیزیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں، جیسے خوشبو وغیرہ لگانا، اور طواف افاضہ کے بعد مکمل حلال ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ حلق یا تقصیر میں سر کے دائیں جانب سے اس کا آغاز کیا جائے۔ پوائنٹ تھرڈ، اس میں بالوں کو بطور تبرک تقسیم کرنے کا بھی ذکر ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار باعث تبرک ہے، بشرطے کہ وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار ہوں۔ کتاب عدد الطعام، باب نمبر 100، کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا اور اس کے آخر میں الحمدللہ کہنا۔ حدیث نمبر 728، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اللہ کا نام لو، یعنی آغاز میں بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں سب سے پہلا ادب یہ بتلایا گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانے یا پینے کا آغاز کیا جائے۔ دوسرا ادب یہ کہ اپنی طرف سے اور اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسروں کے سامنے سے چن چن کر مت کھاؤ۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی بڑے برتن، طبق، سینی یا تھالی وغیرہ میں بیک وقت کئی افراد مل کر کھائیں اور کھانا بھی ایک ہی قسم کا ہو۔ اگر انواع و اقسام کی چیزیں ہوں، جیسے مختلف پھل، تو پھر دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی ہاتھ بڑھا کر چیز دینا جائز ہوگا۔ یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 729، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے لگے تو اللہ کا نام یاد کرے، بسم اللہ پڑھے۔ اگر کھانے کے آغاز میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس طرح کہہ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اول اور آخر دونوں حالتوں میں اللہ کے نام سے۔ فوائد: اس میں مزید آسانی عطا کر دی گئی ہے کہ آغاز میں بسم اللہ پڑھنا یاد نہ رہے تو درمیان میں یا آخر میں جب بھی یاد آ جائے تو مذکورہ الفاظ میں اللہ کو یاد کر لیا جائے۔ حدیث نمبر 730،
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا. اور جب داخل ہوتا ہے لیکن داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے، تمہیں یہاں رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا ہے. اور جب کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں شب باشی کا ٹھکانہ اور کھانا دونوں مل گئے ہیں. مسلم. فوائد. معلوم ہوا کہ مذکورہ اوقات میں شیطان اور اس کے چیلے جادو سے بچنے کے لیے اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اور اللہ کا نام لینے سے مراد وہ مصنون دعائیں ہیں جو ایسے موقعوں کے لیے احادیث میں بیان کی گئی ہیں، جیسے کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور گھر میں داخل ہوتے وقت اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وعلی ربنا توکلنا پڑھنا. حدیث نمبر 731. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہم کھانے میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈال کر پہل نہ فرماتے. ایک مرتبہ ہم کھانے میں آرسم کے ساتھ شریک تھے کہ اچانک ایک لڑکی آئی، گویا کہ اسے دھکیلا جا رہا ہے، یعنی تیزی سے آئی اور کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر ایک دیہاتی آئی اور وہ بھی اتنی تیز سے آیا گویا کہ اسے دھکیلا جا رہا ہے. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے. اور وہی شیطان اس لڑکی کو لایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اس کو حلال کر لے، تو میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر وہ اس دیہاتی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے سے کھانے کو حلال کر لے، تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً اس شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں سمیت میرے ہاتھ میں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور کھانا تناول فرمایا. مسلم. فوائد. اس میں بھی اللہ کا نام نہ لیے جانے کی صورت میں شیطان اور اس کے چیلوں کی شرکت کا اثبات ہے، اس لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لینی چاہیے. اس میں ہاتھ پکڑنے کا جو واقعہ مذکور ہے یقیناً ایسا ہوا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے علم پا کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کی شرکت سے کھانے کو محفوظ رکھا. ہمارے پاس نہ وہ ذریعہ علم ہے جو ایک پیغمبر کے پاس ہوتا ہے اور نہ وہ طاقت جو تائید الہی سے انہیں حاصل ہوتی ہے. برابر ہمارے لیے شیطان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایسے موقعوں پر پہلے اللہ کا نام لے. دوسرے اس میں کھانے کا ایک ادب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کھانے کا آغاز وہ کرے جو بڑا اور معزز ہو، نہ یہ کہ بارگی ڈھور ڈنگروں کی طرح کھانے پر پل پڑے، جیسے کہ آج کل دعوتوں میں یہ بے ہودگی عام ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات سے انحراف کا نتیجہ ہے کہ یہ نام نہاد مسلمان اب کھانا بھی انسانوں کی طرح نہیں کھا سکتے، بلکہ اللہ نے ان کو ایسا ڈنگر بنا دیا ہے جس کو کبھی کھانا دیکھنا نصیب نہ ہوا ہو. حدیث نمبر 732. حضرت امیہ بن مخشی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھی اور ایک آدمی بغیر بسم اللہ
اور یہ کھانا کھا رہا تھا، حتیٰ کہ جب اس کے کھانے کا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا اور اس نے اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو یاد آنے پر اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ پس جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس نے اپنے پیٹ کا سارا کھانا کائی کر کے باہر نکال دیا۔ ابو داؤد، نسائی۔ امام منذری نے اسے سنن الکبریٰ نسائی کی طرف منسوب کیا ہے، شیخ البانی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ حدیث نمبر 733۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے 6 صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور سارا کھانا 2 لقموں میں کھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر یہ اللہ کا نام لیتا تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا۔ ترمذی، حسن صحیح۔ فوائد: اللہ کے نام سے کھانے میں برکت پڑتی ہے اور نام نہ لینے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ حدیث نمبر 734۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخواں اٹھایا جاتا تو آپ سسم یہ دعا پڑھتے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو بہت ہو، پاکیزہ ہو اور اس میں برکت دی گئی ہو، نہ اس سے کفایت کی گئی ہے، نہ یہ آخری کھانا ہے اور نہ اس سے بے نیازی ہو سکتی ہے۔ اے ہمارے رب، غیر مخفی ولا معدی ولا مستغنی عن، میں ضمیر کھانے کی طرف لوٹتی ہے جیسا کہ ہم نے ترجمہ کیا ہے، یعنی ہم نے کھانا تو کھا لیا ہے لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کے بعد ہمیں اس کی مزید ضرورت نہ رہے، بلکہ اے رب ہمیں تیرے رزق کی ہر وقت ضرورت ہے۔ ولا معدی، یہ ودا سے ہے، یعنی یہ ہمارا آخری کھانا نہیں ہے اور نہ ہم اس سے کبھی بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ بعض نے ضمیر کا مرجع اللہ کو اور بعض نے حمد کو بتلایا ہے۔ معدہ کے معنی بقیہ کھانے یا مطلق کھانے یا کھانے کے برتن کے ہیں۔ اردو کی دسترخواں میں بھی یہ سارے مفہوم آ جاتے ہیں۔ کھانے کے آخر میں اس دعائے معصور کے ذریعے سے اللہ کی حمد کر لینی مسنون و مستحب ہے۔ حدیث نمبر 735۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کھانا کھایا پھر یہ دعا پڑھی: الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھلایا اور یہ رزق مجھے دیا بغیر میری طاقت یا تدبیر اور قوت کے، تو اس کے اگلے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فوائد: اس میں کھانے کے آخر میں اللہ کی حمد بیان کرنے کا نتیجہ اور ثواب بتایا گیا ہے کہ اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔